بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، قافلے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں آزاد کشمیر میں۔ میرپور کے بہت سارے علاقوں سے لوگ بہت بڑی تعداد میں نکلے ہیں، ان میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ یہ موٹر سائیکلوں پہ، گاڑیوں پہ، بسوں پہ، ویگنوں پہ جس کو جو سواری مل رہی ہے وہ سواری لے کر نکل رہا ہے۔ آزاد کشمیر کے جھنڈے ان نوجوانوں نے اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ اب راولہ کوٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بہت دیر تک کوشش کی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کہ مذاکرات کے ذریعے سے کسی طرح کوئی مسئلہ حل ہو جائے اور کچھ فیس سیونگ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی مل جائے، مطالبات بھی تسلیم ہو جائیں اور جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ فیس سیونگ مل جائے، لیکن بیچ کا راستہ نکل نہیں پایا۔ فضل الرحمان صاحب نے بار بار درخواست کی، ان کی درخواست کے اوپر انہوں نے اپنا لانگ مارچ کئی مرتبہ ملتوی کیا، لیکن اب یہ مکمل طور پہ دیوار کے ساتھ لگ گئے تھے۔ اب کوئی اور راستہ بچا نہیں تھا۔ جو کل مذاکرات ہوئے جہاں پہ ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا، وہ چیزیں میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ اب سورسز نے بتایا، جو لوگ مذاکرات کا حصہ تھے نا، ان میں کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہم ثالثی کر رہے تھے اور یہ زیادتی کس نوعیت کی ہوئی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ اب جو مطالبات رکھ دیے ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنا لانگ مارچ شروع ہونے کے بعد، وہ زیادہ سخت ہیں۔ یعنی آج سارا دن یہ قافلے پہنچیں گے راولہ کوٹ میں اور کل یہ قافلے راولہ کوٹ سے نکلیں گے اور جائیں گے مظفر آباد کی طرف۔ یہ پہلی مرتبہ آزاد کشمیر میں ایک الیکشن ہونے جا رہا ہے جس الیکشن کو کوئی ڈسکس نہیں کر رہا۔ ایسا لگتا ہے یہ جو الیکشن ہے صرف بلاول اور مریم نواز، یہ دو لوگ کھیل رہے ہیں آپس میں الیکشن۔ کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی میدان میں نہیں ہے جس کی عوام میں اس وقت جڑیں ہوں۔ پیپلز پارٹی اچھی پولیٹیکل پارٹی ہے، پی ایم ایل این بھی تگڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن اس وقت آزاد کشمیر کے لوگوں نے ان کو بہت بری طرح ریجیکٹ کیا ہے۔ انہیں اپنے جلسے کرنے کے لیے بھی بندے پنجاب سے لے کر آنے پڑتے تھے یا دوسرے صوبوں سے لے کر آنے پڑتے تھے۔ بڑی مشکلوں سے انہوں نے اپنی کمپین کھڑی کر کے دکھائی ہے اور یہ کچھ بھی نہیں کر پائے۔ کوئی ماحول بنا ہی نہیں الیکشن کا آزاد کشمیر میں۔ مجھے نہیں لگتا کہ لوگ نکل کر بڑے پیمانے پہ ووٹ دیں گے۔ ہاں، یہ الیکشن کا رزلٹ آ سکتا ہے جیسا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہے گی، وہاں کا سیکٹر کمانڈر فیصلہ کر لے اور وہ یہ کہے جناب اتنے ووٹ نکالنے تو اتنے نکل ہی آئیں گے۔ نواز شریف کا حلقہ آپ کے سامنے ہے جو کیا گیا یاسمین راشد کے خلاف، اور بہت سارے حلقے ایسے ہی ہیں۔ 17 سیٹوں والوں کو حکومت بنا کر دے دی پاکستان میں عاصم منیر صاحب نے، تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں الیکشن چوری کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب جو مطالبات ہیں ان میں پہلا مطالبہ یہ ہے کہ آئی جی لیاقت سمیت تمام رینٹ افسران کو بے دخل کیا جائے آزاد کشمیر سے۔ نمبر 2، ممتاز راٹھور استعفیٰ دے۔ نمبر 3، تمام مقدمات اور نوٹیفیکیشنز کی منسوخی کی جائے۔ جعلی مقدمات جتنے بھی ہوئے ہیں، جو نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے ہیں قلعدم قرار دینے کا یا یہ جو 4 شیڈول میں نام ڈال دیے گئے، یہ ساری چیزیں ختم کی جائیں۔ نمبر 4، شہداء کا جو ناحق خون ہے اس کا حساب دیا جائے، مقدمات درج کیے جائیں، اور جتنے بھی لوگ قید ہیں سیاسی نقطہ نظر سے جن کا اختلاف تھا انہیں قید کر دیا گیا، جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ ہمارے اپنے ایک ساتھی احمد فرحات صاحب اس وقت قید میں ہیں اور بڑی تکلیف میں ہیں، وہ بیمار بھی تھے، ان پہ بہت دباؤ ڈالا گیا کہ تم ایک ویڈیو بناؤ اور گھر جاؤ۔ انہوں نے انکار کر دیا، ویڈیو میں نہیں بناتا۔ بہت دباؤ ڈالا ایجنسیوں نے ان پہ، لیکن انہوں نے ویڈیو نہیں بنائی۔ تو وہ کہہ رہے جی کہ جو جتنے قیدی ہیں ان کو بھی رہا کیا جائے۔ اور پھر آخری یہ ہے کہ جتنے پرانے مطالبات تھے وہ سارے مطالبات منظور ہوں گے تو ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ اب بیٹھیں گے۔ وہ مطالبات کیا ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں، ان کے 38 مطالبات تھے، جن میں مین اور بڑا مطالبہ یہ تھا کہ آپ نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے یہ جو نشستیں ہیں جموں کشمیر والی ان کو ختم کر دیں یا ان کا کردار ختم کر دیں حکومت بنانے اور گرانے میں۔ اب یہ بڑا جائز مطالبہ ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت بنتی ہے، باہر سے آ جاتے ہیں بندے اور وہ آ کے حکومت بناتے ہیں اور گراتے ہیں۔ اگر ایسے ہی پنجاب میں حکومت بن رہی ہو اور سندھ سے یا خیبر پختونخوا سے لوگ آ کر حکومت بنائیں اور گرائیں تو کیسا لگے گا؟ لیکن کشمیر کا ایک مسئلہ بڑا حساس بھی ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہاں پہ استصواب رائے ہونا ہے، لیکن جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ مہاجرین آئے ہوئے ہیں وہ آزاد کشمیر کی حکومت کیسے بنا اور گرا سکتے ہیں؟ اگر انہوں نے حکومت بنانی اور گرانی ہے تو مقبوضہ کشمیر کی حکومت بنانے اور گرانے میں ان کا رول ہونا چاہیے نا۔ اپنے اپنے علاقے میں ہر بندے کا ووٹ ہوتا ہے۔ مسئلہ یہاں پہ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ الیکشن بھی فری اینڈ فیئر ہو اور کشمیری ہی ووٹ ڈالیں تو فرق پڑتا ہے، لیکن الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتا نہیں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے بندوں کو لے آتی ہے باہر سے اور ان کے ذریعے سے حکومتیں بناتی ہے، حکومتیں گراتی ہے، ان کو وزارتیں دیتی ہے، اہم ترین وزارتیں ان کو دی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک پرابلم ہے جس کا کوئی حل نکل نہیں رہا تھا۔ بہرحال لوگوں کے مناظر نظر آ رہے ہیں، الگ الگ سڑکوں پہ بڑی تعداد میں لوگ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ راولہ کوٹ جا رہے ہیں اور راولہ کوٹ جا کر یہ اپنے مطالبات کے حق میں پھر مظفر آباد کی طرف جائیں گے۔ ان کو روکنا کیسے ہے وہ میں بتاتا ہوں ابھی یہ کیا کر رہے ہیں۔ سیکٹر کمانڈر اور بلاول
یہ جو آخری مرحلہ ہوا مذاکرات کا، یہ لوگ غالباً مظفر آباد میں تھے، کچھ لوگ مظفر آباد میں تھے، کچھ لوگ راولہ کوٹ میں تھے، اور کچھ لوگ ٹیلی فون کے اوپر یا آن لائن ان کے ساتھ رابطے میں بھی تھے، فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا۔ مثال کے طور پہ آئینی ماہر ہیں آصف صاحب، میاں آصف، یہ قانونی نقطہ نظر سے مشاورت کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ایسا کر لیں کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کروا دیں، لیکن پھر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پیچھے ہٹ گئی، جو باتیں تسلیم ہوئی تھی ان سے بھی پیچھے ہٹ گئی۔ افشاں کیانی صاحبہ جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ بھی یہاں پہ موجود تھی، پھر جو ایک پی یو ایف ہے اس کے چیئرمین بھی یہاں پہ موجود تھے، اور پھر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ بھی تھے۔ ایک عجیب و غریب چیز ہوئی ہے جو مجھے آج پتہ چلی، اور میں یہ چیز کبھی کہنا نہیں چاہتا، لیکن کیونکہ پاکستان کا مسئلہ بن گیا ہے، کشمیر کا مسئلہ بن گیا ہے، مسئلہ بہت حساس ہے، تو اس پہ سب کو توجہ دینی چاہیے، خاص طور پہ آرمی چیف کو ضرور دیکھنا چاہیے اور وزیر اعظم کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کے بیچ میں کیا چل رہا ہے۔ بریگیڈیئر فائق کے حوالے سے مجھے سورسز نے یہ بتایا کہ انہوں نے یہ گلہ کیا بریگیڈیئر فائق نے کہ آپ ایم آئی کے کہنے کے اوپر یہ احتجاج کر رہے ہیں، آپ ایم آئی کے کہنے کے اوپر آپ آگے بڑھ رہے ہیں، لانگ مارچ کا اعلان کر رہے ہیں، آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ کے پیچھے ایم آئی کا ہاتھ ہے۔ یہ تانا انہوں نے دیا، ایم آئی آپ کو بیک کرتی ہے، ان کے کہنے پر آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک سر جنگ چل رہی ہے ملٹری انٹیلیجنس میں اور آئی ایس آئی میں۔ یہ بہت سارے لوگ پہلے بھی رپورٹ کرتے رہے ہیں اور بار بار اس کے اوپر بات ہوتی ہے کہ جناب اس وقت جو ملٹری انٹیلیجنس ہے اور جو آئی ایس آئی ہے ان کے بیچ میں ایک سرد جنگ جاری ہے، اختیارات کے لیے، طاقت کے لیے، آنے والے عہدوں کے لیے۔ تو اب یہ جو، اور دونوں لوگ جو ہیں وہ عاصم منیر کے تو بہت قریب ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ قوم تنخواہ ان کو آپس میں لڑنے کے لیے نہیں دیتی۔ ہم پاکستانی جو اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس دیتے ہیں، جو پیسہ دیتے ہیں، وہ پیسہ ہم اس لیے نہیں دیتے آپ کو کہ آپ لوگ آپس میں لڑائی کریں یا ایک دوسرے سے مقابلہ کریں۔ ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں، نوکری دیتے ہیں اس لیے کہ آپ ہمارے دشمن سے مقابلہ کریں اور دشمن کے عزائم کو ناکام بنائیں۔ دہشت گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، کہیں پہ بھی کنٹرول نہیں ہو رہی، اور آپ آپس میں لڑ رہے ہیں زیادہ اقتدار اور زیادہ اختیار اور زیادہ کنٹرول کے لیے۔ تو ادارہ جاتی کنٹرول کی اس لڑائی میں آپ پاکستان کے اوپر اپنا کنٹرول لوز کر رہے ہیں۔ آپ نے مل کر دشمن کا مقابلہ کرنا تھا، آپ آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک چیز سامنے آئی، میرے لیے حیران کن بھی تھی، پریشان کن بھی تھی۔ میرے خیال میں اس کے اوپر انکوائری ضرور کرنی چاہیے اور چیک کرنا چاہیے کہ کیا ایجنسیوں کا آپس میں ایسا مقابلہ چل گیا کہ ایک کہتی ہے نکلو، دوسری کہتی ہے نہ نکلو۔ یہ ماضی میں چیزیں ہوتی رہی ہیں اور بہت افسوسناک ہے۔ اس کو فوراً، اگر تو ایسا کچھ ہے تو اس کو فوراً روکنا چاہیے۔ مجھے آزاد کشمیر کے لوگوں نے یہ بات بتائی ہے۔ 14,000 پولیس والے پنجاب سے اب نکالے گئے ہیں اور انہیں پہنچایا گیا آزاد کشمیر میں۔ یہ کیا کریں گے؟ الیکشن چوری کریں گے، مار کٹائی کریں گے، اور کیا کریں گے؟ اور ان کو آتا کیا ہے؟ یہی کرنا آتا ہے۔ لیکن ایک بڑا ویکیوم پیدا ہو گیا پنجاب میں، خاص طور پہ 3-4 اضلاع ایسے ہیں جہاں پہ کافی بے چینی پیدا ہوئی پولیس میں کہ ہمیں تو بہت سخت حالات کا سامنا ہے، پہلے ہی ہمارے ناکوں کے اوپر ہمیں پولیس کی پہلے ہی نفری کم ہے، پہلے ہی ہم یہاں ڈبل ڈیوٹیاں کر کے دہشت گردی سے بچ رہے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیے گا کہ خیبر پختونخوا کے جو کچھ اضلاع ہیں جیسا ڈی آئی خان، ٹانک اور یہ اوپر والے جو اضلاع بنو وغیرہ، ان کے ساتھ نیچے جو پنجاب کے اضلاع لگتے ہیں، یہاں پہ دہشت گردی کے کچھ واقعات ہو چکے ہیں، اور اس بات کا ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ خیبر پختونخوا کا جو دہشت گردی سے متاثرہ علاقہ ہے وہاں سے پنجاب کے اندر دہشت گرد داخل ہوں گے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ میاں والی، بھکر، لیا، ڈی جی خان، ان جگہوں پہ پولیس کے اندر ایک بے چینی ہے کہ ہماری نفری کم ہو گئی ہے، یہاں سے نفری کو اٹھا کر آزاد کشمیر لے گئے ہیں، تو ہم دہشت گردی کے خلاف جو ہم ایک لگاتار کوشش کر رہے تھے اس کو ہم کنٹینیو کیسے کریں۔ لیکن وہاں پہ بھی ایک پورا الیکشن چوری کرنا ہے، وہاں ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے کہ جناب بندے بھیجیں۔ اب بلاول نے ایک نئی ٹرک کی بتی دی ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کو۔ بلاول نے کہا جناب کہ سچ کمیشن ایک بنایا جائے، میں اس کا مطالبہ کرتا ہوں اور میں یہ تجویز دے رہا ہوں، لیکن مجھے کوئی مثبت جواب نہیں دیا جا رہا۔ یار بلاول، ہم بے وقوف ہیں، ہم روٹی کو چوچی کہتے ہیں، تمہاری حکومت ہے وہاں پہ بنا لو کمیشن۔ یا بلاول کو کمیشن بنا کے کس نے دینا ہے؟ آزاد کشمیر ایک الگ خطہ ہے، ایک الگ ملک بنا ہوا ہے۔ وہ آزاد کشمیر یاد رکھیے گا پاکستان کا صوبہ نہیں ہے، ایک الگ کنٹری ہے جہاں کا صدر اور وزیر اعظم ہوتا ہے، اور وہ بلاول کا ہے۔ تو بلاول کو اگر وہاں کوئی کمیشن بنانا ہے تو بلاول کو کون روک سکتا ہے؟ بلاول بلائے اس کو، فیصل راٹھور کو، اپنے وزیر اعظم کو، اور سب کو اکٹھا کر کے بولے کمیشن بناؤ۔ انہیں کمیشن بنانا پڑ جائے گا، فوراً بنا دیں گے۔
بات یہ ہے کہ بلاول بیوقوف بنا رہا ہے سب کو، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم کمیشن بنانا چاہتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سچائی پر مبنی ایک کمیشن بنایا جائے جو سچ سامنے لے کر آئے، چیزوں کو ٹھیک کرے. تو وہ کمیشن بنانے کا میرا مطالبہ نہیں مانا جا رہا. ڈوب کے مر جانا چاہیے مطالبہ نہیں مانا جا رہا بھائی آپ کا، کیونکہ مطالبہ آپ کر کس سے رہے؟ آپ کی اپنی سرکار ہے وہاں پہ، آپ کی حکومت ہے وہاں پہ. تو حکومت بھائی تمہاری ہے، تم ہی لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، تم ہی فورسز لے کر گئے ہو، تم ہی نے آپریشن کیا ہے، تم ہی نے کڑدم قرار دیا ہے، تم ہی نے جو ہے وہ لوگوں کے سروں کے اوپر انعام رکھا ہے. یہ سارا ظلم اور بربریت تم نے کی ہے. تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ٹرک کی ایک نئی بتی دے رہا ہوں اس کے پیچھے لگ جاؤ سارے کہ جناب ہم ایک کمیشن بنائیں گے؟ لوگ بیوقوف تھوڑی ہے، روٹی کو چوچی تھوڑی کہتے ہیں. گزشتہ چند دنوں سے نا ایک اور بڑی اچھی چیز میں نوٹ کر رہا ہوں، بڑی مثبت تبدیلی آئی ہے کہ نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے آزاد کشمیر کے میرے بھائیوں کو یا آزاد کشمیر کے لوگوں کو آج کل غدار نہیں کہہ رہے. ورنہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو غدار کہا جاتا تھا، شرپسند کہا جاتا تھا، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ یہ راؤ کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ انڈیا سے پیسے لے کر آتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو پیسے تو برطانیہ میں جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ فنڈنگ کر دیتے ہیں، جیسے پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کی فنڈنگ ہوتی ہے. تو یہ کیونکہ برطانیہ کے اندر ہی رہتے ہیں سارے کے سارے بہت بڑی تعداد میں، اور برطانیہ سے پیسہ آتا رہتا ہے آزاد کشمیر میں، تو اس میں سے ان کو چندہ بھی مل جاتا ہے. یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. لیکن را فنڈنگ کرتی ہے نریندر مودی یا اجیت دوول جو ہے وہ فنڈنگ کرتے ہیں، وہ نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے، سارا بکواس ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تھوڑے دن پہلے یہ ان کو انڈیا کا ایجنٹ کہہ رہے تھے، اب نہیں کہہ رہے. اب اس لیے نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے لوگوں سے ووٹیں لینی ہے، اور ووٹ لینے کے چکر میں اب یہ کشمیریوں پہ غداری کے فتوے نہیں لگا رہے. ہاں جب الیکشن ہو جائے گا، جب بلاول کو اور پی ایم ایل این کو یہ حکومت بنا کر دے دی جائے گی، ان دونوں میں سے ایک کو دینی ہے، تو جب ان کو حکومت بنا کر دے دی جائے گی تو اس کے بعد دوبارہ کشمیریوں کے اوپر یا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر فتوے لگائے جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا، نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری. ان میں سے کسی کو بھی 2/3 اکثریت نہیں ملے گی، اور وہ یہی کہے گا کہ جناب اگر میرے پاس اکثریت ہوتی تو میں آپ کے مطالبات پورے کر دیتا. نہ ہوگا 9 من تیل اور نہ ہی رادھا ناچے گی. یہ یہی کہیں گے بار بار. بعد میں بلاول بھی یہ کہے گا میں بہت اچھا ناچتا، میرے پاس 9 من تیل نہیں ہے. اگر میرے پاس 9 من تیل یعنی میرے پاس اگر ہوتی 2/3 اکثریت تو میں ضرور آپ کو ناچ ناچ کر دکھاتا. تو پھر وہ ایک اور کہاوت ہے کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. آج پتہ نہیں کیوں مجھے اتنی کہاوتیں یاد آ رہی ہیں. بہرحال یہ تو ہے جناب آزاد کشمیر کی صورتحال، لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. اب آ جائیں ذرا خیبر پختونخوا میں. علیمہ خانم وہ ایک ایک کر کے الگ الگ علاقوں میں جا رہی ہیں خیبر پختونخوا کے، اور خیبر پختونخوا کے ایک ایک ضلع میں ایک ایک علاقے میں انہیں عوام بہت اچھا رسپونڈ کر رہی ہے. بڑے پیمانے پر لوگ نکلتے ہیں عمران خان کی بہنوں کے لیے، اور ان کی دلچسپی اس بات میں ہے کہ کسی طرح عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے، وہ جیل سے باہر آ جائیں، اور اس کے لیے وہ کوشش کرنا چاہتے ہیں. علیمہ خانم نے مختلف علاقوں میں آج پھر، کیونکہ یہ اب گئی ہیں ایبٹ آباد والی سائڈ پہ، بٹگرام میں بھی گئی ہیں، اور کچھ اور ایریاز کا بھی وزٹ کیا، جہاں پہ بھی گئی بہت بڑے پیمانے پہ لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے. تو علیمہ خانم نے کہا کہ ان کے بھائی کی رہائی کے لیے 5 اگست کو فیصلہ کن مارکا ہوگا. وہ تو بڑے پیمانے پہ احتجاج کر، ایک طرف جناب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم 5 اگست کو جلسہ کریں گے، علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ جناب ہم اپنے بھائی کی رہائی کے لیے 5 اگست کو ایک فیصلہ کن مارکا کریں گے. اب یہ دونوں کی باتوں میں بہت فرق ہے. پی ٹی آئی ایک دن کا شو کرنا چاہتی ہے، جلسہ کرو نکلو بس، جذباتی تقریریں کر دیں گے، 4 5 10 اعلان کر دیں گے، وہ اعلان کے اوپر عمل درآمد ہونا ہے نہیں ہونا بعد میں دیکھی جائے گی. دن نکل جائے گا، پریشر کم ہو جائے گا. جیسے جب عمران خان صاحب کی آنکھ خراب ہوئی تو انہوں نے انڈور احتجاج کیا تھا، 4 دیواری کے اندر بیٹھ کے. لوگ جب ٹھنڈے ہو جائیں گے تو پھر ہم گھروں کو چلے جائیں گے. لوگ ٹھنڈے ہو گئے، یہ گھروں کو چلے گئے، کئی مہینے گزر گئے کچھ بھی نہیں کیا. جیسے بجٹ پاس کروانے کی باری آئی تو وہ بھی کروا دیا، سارا کچھ کرتے ہیں. یہ ملٹری آپریشن جن کے عمران خان خلاف تھا یہ خود کروا رہے ہیں ہاتھ پکڑ کے. ڈرون حملے جن کے عمران خان خلاف تھا اس کے خلاف ایک بھی ایف آئی آر یہ درج نہیں کر پائے، کوئی کاروائی نہیں کر پائے. ابھی یہ ایک جلسہ کریں گے. پہلے انہوں نے اسٹیڈیم کے اندر رکھ لیا تھا، مجھے لگتا ہے وہاں پہ بھی اجازت نہیں ملی. اول تو میں اس کے خلاف تھا کہ یار آپ عمران خان پورے ملک کا لیڈر ہے، آپ اسٹیڈیم کے اندر اس کو واپس دھکیل رہے ہیں. تو میرے خیال میں اسٹیڈیم کی بھی ان کو اجازت نہیں ملی، اور انہیں کہا گیا جناب باہر. محسن نقوی صاحب ہے نا اسٹیڈیمز کے مالک ہیں، ویسے ہی آپ کو پتا ہے کرکٹ ان کے پاس ہے، تو شاید ان کو اسٹیڈیم کی اجازت نہیں ملی. موٹر وے کے پاس کہتے ہیں کھلا میدان ہے، وہاں پہ اب ہم کریں گے جلسہ. ٹھیک ہے جی، کریں جلسہ، اور جلسہ کرنے کے بعد بتائیں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، کیونکہ عوام اب بہت غصے میں ہے. لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار کے لیے ایک ٹولے نے استعمال کر لیا عمران خان صاحب کی مقبولیت کو، اور اس کو جیل میں چھوڑ دیا بیچارے کو، اکیلے کو. علیمہ خانم کہتی ہے جی ہم
ایک فائنل مارکا کرنے جا رہے ہیں 5 اگست کو. اب جیسے جیسے دن قریب آئیں گے نا اور چیزیں کلیئر ہوتی چلی جائیں گی. ناظرین ایک اور خبر ہے میرے پاس. یہ خبر آپ دیکھیں, ہم 11 ارب کے جہاز کو رو رہے تھے کہ جناب 11 ارب روپے کا جہاز لے لیا پنجاب نے. یہ پنجاب سے گندم جو غائب ہو گئی ہے نا, اس کی قیمت لگ بھگ 400 ارب روپے ہے. 400 ارب روپے کی گندم پنجاب سے غائب ہو گئی. ہم رو رہے تھے کس کو؟ 11 ارب کے جہاز کو. آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے. یہ گندم کیسے مینج ہوئی, کہاں گئی, کدھر غائب ہو گئی, کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یہ لگ بھگ 45 لاکھ ٹن گندم تھی, کہاں گئی؟ کوئی جواب نہیں مل رہا. رپورٹیں چھپ رہی ہیں, جواب نہیں مل رہا. سرکاری ملاقاتوں کے اندر ان چیزوں کا انکشاف ہو رہا ہے لیکن جواب نہیں مل رہا, اور گندم کے بحران کے اندر شدت آتی چلی جا رہی ہے. یہ جو انکشافات ہوئے ہیں کہ جناب یہ گندم غائب ہو گئی,